الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير صلوات الله وسلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فانتظروا إني معكم من المنتظرين صلوات اللهم صل على پروردگار عالم سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے تم انتظار کرو فانتظروا تم لوگ انتظار کرو حکم خداوندی ہے فإنی معکم من المنتظرین اور میں بھی تمہارے ہمراہ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں لہٰذا اگر خدا انتظار کر رہا ہے تو وہ انتظار خداوندی کیا ہے اور اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہمارا انتظار کیا ہے جب ہمیں یہ خبر دی گئی کہ ایک ہستی نجات دہندہ کا ظہور ہونا ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب وہ ظہور ہوگا تو وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسی وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے لہٰذا ہم انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں عدالت کا ہم انتظار کر رہے ہیں انصاف کا ہم انتظار کر رہے ہیں نجات کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ دنیا سے جتنے بھی فتنے ہیں ظالم ہیں مفاسد ہیں جابر ہیں ان سب کو ایک ایسی جگہ ہم دیکھیں جہاں پر وہ جواب دہ ہوں اور جو مظلوم و مستضعف ہیں جو ستم رسیدہ ہیں ان کو خدا اسی دنیا میں امن و آشتی سکون اور رحمت دکھائے یہ میرا اور آپ کا انتظار ہے اللہ کا انتظار کیا ہے اللہ کا انتظار یہ ہے کہ اس نے جس مقصد کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اس نے جس مقصد کے لیے 14 معصومین کو امامت ودیعت فرمائی وہ اس کی تکمیل دیکھے اور اس کی تکمیل کیسے اس کی تکمیل ایسے ہے کہ عقل انسانی جو ہماری عقلیں ہیں ہمارا سمجھنا ہے ہمارا پرکھنا ہے ہماری چیزوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے فرمایا کہ عقل انسانی کو خدا چاہتا ہے اتنا رشد ہوا ہوا دیکھے اتنا بہتر انداز میں دیکھے کہ فرمایا ظہور امام زمانہ کے بعد ایک انسان کی عقل 40 لوگوں کے برابر ہو جائے گی تو خدا نے 1,24,000 انبیاء کس لیے بھیجے نوح کے زمانے کے لوگ اور ابراہیم کے زمانے کے لوگ اور عیسیٰ کے زمانے کے لوگ اور محمد کے زمانے کے لوگ اگر وہی رہیں گے تو پھر لہٰذا خدا چاہتا ہے کہ وہ بشریت کو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عدالت ملے ہر چیز صحیح ہو اپنی جگہ پر ہو اسی طرح خدا چاہتا ہے جس چیز کو اس نے جس مخلوق کو اس نے اشرف المخلوق بنایا ہے وہ اسے بطور اشرف المخلوق بھی دیکھے وہ ایک بہترین بشر کی صورت میں آئے اور خدا کہے یہ یسفک الدماء خون بہانے میں لگا ہوا تھا اب جب کہ ہم نے ہر مظلوم کو
اس کا مقام اور ہر ظالم کو اس کی حیثیت یاد دلا دیے. بشریت کا کمال دیکھو. لہٰذا اللہ کا انتظار یہ ہے. اور اس سب میں جو انسان جو بشر ہوتے ہوئے خدائی مقصد کے لیے انتظار کر رہا ہے، ہم تو بشر ہیں نا، ہم تو مخلوق ہیں، ہم محدود ہیں. ہمارے لیے ہر چیز جو سامنے ہے وہی ہے. لیکن امام جو ہیں وہ علم ربانی اور علم لدنی بھی رکھتے ہیں اور خاکہ بشر بھی ہیں. یعنی وہ بھی دیکھ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، اجرا کر رہے ہیں جو میں اور آپ چاہتے ہیں، اور وہ اس چیز کی بھی تکمیل ہے جو اللہ کا انتظار ہے. تو امام کا سٹیٹس سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس انتظار میں بھی ہیں جس انتظار میں ہوں اور آپ ہیں، اور وہ اس انتظار میں بھی ہیں جس انتظار میں اللہ ہے. اسی لیے خدا نے کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں. خدا کرے کہ ہمارا یہ انتظار جو ہے نا وہ دیدار میں بدلے انشاءاللہ. لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ جو لوگ ظہور کی تیاری کرتے ہوئے امام کے ناصرین میں ہوں گے، ان کی، اور بالخصوص جو امام سے ملحق ہو جائیں گے، ان کے درجات رکھے ہیں. پہلا اوتاد، جو میخ کی صورت، جو ستون کی جانب ڈٹے رہنے والے ہیں، ان کے صفات کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے ابدال کی. ابدال یعنی شریف لوگ، ابدال یعنی وہ کریم النفس لوگ کہ جو پیشوائی کر سکتے ہیں، جن کے اندر لیڈرشپ ہے. اور انہیں ابدال اس لیے کہا گیا کہ انہیں سب کچھ ملا نہیں تھا، سب کچھ میسر نہیں آیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے حجت کے لیے تبدیل کیا ہے، اپنے اندر انقلاب لے کر آئے ہیں، ایفرٹس ڈالی ہیں. یہ کسی بہترین ماحول میں پرورش نہیں پائے ہوں گے، بلکہ زمانے کی غلاظتوں نے انہیں بار بار اٹیک کیا اور انہوں نے بار بار اپنے رخ کو امام کی جانب رکھا. اس لیے ابدال کہتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ یاد رہے گی. دوسری ابدال کی ڈیفینیشن جو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری اور بہت الارمنگ ہے. روایت کہتی ہیں کہ جب انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں گے تو امام اپنے ظہور کے بعد سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ یہ کہ آپ لوگوں تک ابلاغ، تبلیغ کریں گے. جیسے نبی خدا زیادہ معجزے دکھائیں گے. کسی نبی، کسی مرسل، کسی امام نے آج تک اتنے معجزے نہیں دکھائے ہوں گے جتنے امام دکھائیں گے. اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئیں گے، لیکن کچھ سخت، کچھ کج فہم ایسے ہوں گے کہ جو پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اور وہ نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں کریں گے. اب ہمیں یہ باتیں بہت عجیب سی نہیں لگتی نا؟ ہم جانتے ہیں کہ مصر نہیں ہے، اس کو حق سے تکلیف ہے نا. وہ بیٹھا اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن آتا ہے حق کے گھر میں اور ادھر انتشار پھیلاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کتنی دور ہے امریکہ، لیکن جنگ کہاں چھڑ رہی ہے؟ اس سے بالکل ایک عام کے معجر کو، جیسے عمر اپنے یہ وہی حسین ہے، وہی حسین ہے جو فاتح مباہلہ ہیں، یہ وہی حسین ہیں جو جنت کے سردار ہیں. پھر بھی قتل کو انہوں نے جائز سمجھا. مولا کے قتل کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی جواز کیا نکالا، اسلامی، سیاسی نہیں. اور اس کے لیے وہ فتوے لے کر کیا کہنے لگے کہ فرزند رسول کو جلدی مارو تاکہ ہماری نماز عصر میں دیر نہ ہو جائے. میری بات پہنچ رہی ہے کہ کس حد تک بے شمار بے شمار بے شمار. یا علی یا علی صلی محمد آل محمد وعجل فرجنا. لہٰذا ایسے لوگ
جن کو امام کے معجزے دیکھنے کے بعد یقین میں ہو جائے گا کہ یہی مہدی آخر الزمان ہیں، انہوں نے ہی زمین پر حکومت آخر کرنی ہے، تو وہ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آئیں گے، امام کے خلاف سازشیں شروع کریں گے، اور ان سازشوں کے نتیجے میں وہ جب لشکر کشی کریں گے، اب روایت میں ملتا ہے کہ ایک دریا ہے جو شام اور یمن کے درمیان والا ریجن، فرمایا کہ آخر میں وہ اس دریا کے ایک سائٹ پر آئیں گے اور امام سے کہیں گے ہم سے مبارزہ کریں، امام بھی ان کے سامنے اپنا لشکر لے کر آئیں گے، اور وہ فائنل ایک حتمی مقابلہ ہوگا، اور اس دن امام جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے سفیانی اور دجال سے یہ کہیں گے کہ مجھے اجازت دو، میں آخری دفعہ تم لوگوں کے درمیان اپنی بات کو رکھوں۔ لہٰذا مولا خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور جب مولا خطبہ ارشاد فرمائیں گے بہت سارے حر ہوں گے جو اس سفیانی کے لشکر کو چھوڑتے ہوئے امام سے ملحق ہو جائیں گے، نہر پار کر لیں گے۔ سفیانی اور دجالی ایک ہی ہے۔ سفیانی جو ہے وہ لیڈ لے گا، دجال جو ہے، سوال یہ ہے سفیانی اور دجال ایک ہی ہیں، تو سفیانی جو ہے وہ لیڈ لے گا، وہ جیسے روایات میں یوں ملتا ہے کہ 5 حتمی نشانیاں ہیں امام کے ظہور سے پہلے، چھوٹی بڑی تو نشانیاں بہت ساری ہیں نا، 5 حتمی نشانیاں ہیں، اور 5 حتمی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ خروج سفیانی، کہ سفیانی خروج کرے گا، قتل نفس زکیہ، ایک پاکیزہ نفس یعنی جان، نفس زکیہ کو رکن اور مقام خانہ خدا کے اندر قتل کر دیا جائے گا، یہ حتمی نشانی، اور قتل نفس زکیہ کے 15 دنوں بعد، مراد یہ ہے کہ سالوں کی بات نہیں ہوگی، مہینوں یا ہفتوں یا دنوں کی بات ہوگی، اس کے بعد امام کا باقاعدہ ظہور ہوگا۔ اور اس وقت جب سفیانی خروج کرے گا، قتل نفس زکیہ ہوگا، تو اس کے مقابلے میں سید علی نام ہے، دوسرے روایات میں سید حسن بھی نام ہے، ایک روایت میں عبداللہ بھی ہے، 3 مختلف نام ملتے ہیں، جو خراسان سے خروج کرے گا سیاہ پرچم لے کر، اور جب وہ وہاں سے، یہ تیسری بڑی نشانی، جب وہ وہاں سے خروج کریں گے تو ان کی ملاقات ہوگی امام کے ہمراہ ایک ایسے لشکر سے جو کہلائے گا سفیانی کا، لیکن اس کو مکمل حمایت ہوگی دجال کی۔ دجال کی ڈیفینیشن ہمارے ہاں کیا ہے کہ دجال کون ہے؟ وہ اس کی ایک آنکھ کہاں ہے؟ ادھر نا، مجھے بھی یہ روایت دکھا دینا کہیں پہ، میں تو ڈھونڈ کے، اہل تسنن کے ہاں ملتی ہیں، ہمارے نا کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ہم کیونکہ ایسے ماحول میں رہے ہیں تو ہم انفلوئنس ہوئے ہیں، جیسے 27 رجب کو کیا ہوا تھا؟ بعثت ہوئی تھی نا، ہم معراج مناتے، شب معراج کے دن، جس طرح امیر المؤمنین کی غدیر ہے رسول خدا کی بعثت ہے، لہٰذا ہم رہ کے سب کے ساتھ، تو ہم ویسے ہو گئے، ہم نے بھی اسے معراج کہہ دیا ہے۔ اسی طرح یہ والا وہ بھی ہے کہ ان کے ہاں کتابوں میں ملتا ہے کہ یہاں پر ایک آنکھ ہوگی، جبکہ دجال کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر اس آنکھ پر اگر ہاتھ رکھیں تو ہمیں یہ والی سائڈ نظر نہیں آتی نا، جب دیکھتے ہیں تو پھر اب مجھے یہ دیوار نظر آ رہی ہے، تو جب ایک آنکھ نہیں ہوتی تو آپ کا جو ویژن ہے وہ پینورامک نہیں ہوتا، پھر وہ آدھا ہو جاتا ہے۔ دجال کے پاس ایک آنکھ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو مٹیریلسٹکلی مادہ میں دیکھے گا، اس کے لیے ہر چیز کیش ہے، ادھر میں نے کیا ادھر مل گیا، یہیں پر جو نتیجہ مل رہا ہے وہ اس کو مانتا ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفیانی کہے گا جنگ کرو، دجال کہے گا نیوٹرل رہو۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ سفیانی کہے گا کہ امام کے خلاف میں متشدد ہوں گا، میں امام کے خلاف اپنا لشکر بناؤں گا اور ہم جنگ کریں گے۔ سفیانی کیا کرے گا؟ سفیانی یہ کہے گا کہ جو لوگ امام کا ساتھ دینے جا رہے ہیں ان سے کہے گا ضرورت کیا ساتھ دینے کی، نیوٹرل ہو جاؤ،
جیسے معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن کے ساتھ کیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ امام کا ساتھ نہ دو، کہا تھا میرا ساتھ نہ دو، جب میرا نہیں دے رہے میں اس کے بدلے تمہیں پیسے دے رہا ہوں، بہت ساری مراعات دے رہا ہوں، اور تم اس کے بدلے وہاں پر بھی خاموش ہو، تم گناہ گار نہیں ہو کیونکہ تم حسن کے مخالف نہیں ہو۔ لہٰذا اس طرح کیا ہوا، امام کے ناصرین اور مددگار ختم ہو گئے، اور امام کو اس کے ساتھ ایک قرارداد، ایک اگریمنٹ کرنا پڑا۔ لہٰذا سفیانی جو ہے نا وہ دجال بن کر نہیں آئے گا، وہ مصلح بن کر آئے گا۔ مصلح یعنی آپ کی لائف سٹائل کو امپروو کرنے والا، وہ بہت ساری بہترین آفرز لے کر آئے گا۔ قحط والی جگہ پر سفیانی دجال جائے گا، اس کے پاس کھانا ہوگا۔ غربت میں جائے گا، لوگوں کو آسان لونز آفر کرے گا۔ طلباء کے پاس جائے گا، انہیں روایات بیان کر رہی ہوں، اسٹوڈنٹس کے پاس جائے گا، انہیں اسکالرشپ آفر کرے گا۔ مہاجروں کے پاس خیموں میں، کیمپس میں رہنے والوں کو شہریت، سٹیزن شپ آفر کرے گا، اور لوگوں سے کہے گا تم اچھی زندگی گزارو، تمہیں کیا کوئی نیا امام آیا ہے یا پھر سفیانی کیسی جنگ کر رہا ہے، تم اپنی خیر مناؤ، تمہیں ایک اچھا اسکالرشپ مل رہا ہے، اچھا لون مل رہا ہے، اچھی سٹیزن شپ مل رہی ہے۔ لہٰذا وہ اس طرح سے لوگوں کو کیا بتائے گا کہ میں تمہاری لائف سٹائل کو امپروو کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے ایک بہتر آپشن لے کر آیا ہوں، کیوں مرنے مرانے کی بات کرتے ہو؟ آپ لوگوں نے تو یہ دیکھا ہوگا، انڈیا پاکستان کی جب وار ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ آخر میں کسی نے کہا تھا نا میں تو پیس میکر ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ اس نے کیوں کہا تھا پیس میکر ہوں؟ تاکہ جو اس نے مقصد حاصل کرنا تھا وہ کسی اور کے ذریعے سے، اپنا چہرہ سفیانی کبھی بھی، دجال کبھی بھی یہ نہیں دکھائے گا کہ میں کسی کا مخالف ہوں، وہ ہمیشہ یہ بات کرے گا کہ میں تو تمہارے لیے آسانیاں لے کر آیا۔ وہ بھی مصلح بنے گا، وہ بھی کہے گا کہ میں تم لوگوں کے لیے بہتر آپشنز لے کر آیا ہوں، تمہیں مرنے مرانے سے بچا رہا ہوں، اور امام بھی یہی کہیں گے کہ میں تم لوگوں کے لیے بہتر زندگی لے کر آیا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ جو دجال آفر کرے گا وہ کیش ہے، امام فرمائیں گے استقامت دکھاؤ، ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ ہاں، لہٰذا امام کیش وہیں پر نہیں دیں گے۔ جب امام معجزے دکھائیں گے، روایت میں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ سے کہیں گے معجزہ دکھائیں، ہمیں یہ دے دیں، آپ فرمائیں گے ہرگز نہیں، میں یہاں پر معجزے سے لوگوں کے اندر دولت اور خزانے بانٹنے نہیں آیا، میں نجات دلانے آیا، جو مظلوم ہے اسے انصاف ملے گا۔ اور پھر جب عدالت کا نظام ہوگا، پھر آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا ایسی ہو جائے گی کہ صدقہ دینے کے لیے کوئی فقیر نہیں ملے گا۔ لہٰذا روایت کہتی ہے، جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی، کہ جب ایک ایسا مقام آئے گا جہاں پر دجال اور سفیانی کے لشکر کو یقین ہوگا کہ یہ امام برحق ہیں، وہاں پر وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، امام ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے حر دجال کا، سفیانی کا لشکر چھوڑ کر امام کے پاس آ جائیں گے، نہر پار کر لیں گے۔ اور جب وہ یہ دیکھے گا دجال یا سفیانی، تو سفیانی کہے گا میں بھی ایک خطبہ دینا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے لشکر سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ بات کرے گا، روایت کہتی ہے اس وقت امام کے لشکر میں موجود بہت سے بدبخت امام کو آخر وقت چھوڑ کر سفیانی کے لشکر میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا وہ لوگ جو سفیانی کا لشکر چھوڑ کر امام کے پاس آئے نا، انہیں ابدال کہتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار، بے شمار، یا علی، یا علی، صلی اللہ محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ لہٰذا ابدال جو ہیں وہ تاریکیوں میں سے نور کی جانب سفر کرنے والے ہیں۔ ابدال وہ ہیں جن کو پتہ ہوگا کہ گمراہی کی زندگی کیسی ہے، اور وہ نور کی قدر کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم ابدال تلاش کرنا شروع کریں کہ وہ جو ابدال صفت لوگ ہیں وہ کہاں ہیں، میں ہوں اور آپ ہیں نا، کیونکہ ہمیں جو معاشرہ مل رہا ہے وہ نیکی کو انکریج نہیں کرتا ہے نا، وہ حسنات کو سراہتا نہیں ہے۔
وہ ایسا معاشرہ ہے جہاں پر آپ جس قدر دین کی طرف، اسلام کی طرف، اسپرچویلٹی کی طرف جائیں، اسی قدر آپ کی سرزنش کی جاتی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ آخری زمانے میں جو لوگ اپنے ایمان پر باقی رہیں گے ان کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ مولا ظہور کب ہوگا اور کون اس ظہور تک پہنچ سکیں گے، یعنی امام تک پہنچ سکیں گے؟ میرے مولا نے فرمایا کذب الوقاتون، جنہوں نے ظہور کا وقت معین کیا اور ایک پیریڈ فکس کر لیا، فرمایا انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے افتراء باندھی اور وہ گمراہ ہو گئے۔ کوئی ٹائم فریم کوئی نہیں دے سکتا، صریحاً فرما دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ تو چلے گئے جنہوں نے کہا کہ 2026، 27، 28، ہرگز نہیں، ایک ایسا وقت ہے جسے صرف خدا جانتا ہے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا ہلک المستعجلون، جن لوگوں کو بہت جلدی ہوگی، بس اب ہو جائے نا، فلسطین میں اتنا کچھ ہو گیا، اب مولا کیوں ظہور نہیں کر رہے؟ جن کو جلدی ہوگی فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ جو یہ چاہیں گے کہ ہماری نظر میں اب یہ صحیح وقت ہے، اب امام کو آ جانا چاہیے ہے، اور امام کا آنا ان کی نظر میں دیر ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں جلدی ہے، ایک یہ کہ نہیں ہم صحیح ہیں، امام کو آنے میں دیر ہو گئی، فرمایا کہ ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ان کے لیے بھی امام کے ظہور کو پانا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا نجل مسلمون و الینا الیصیرون، نجات وہ پائیں گے جو تسلیم ہو جائیں گے اور وہ ہم تک پہنچ جائیں گے، یعنی ہمیں حاصل کر لیں گے۔ پوچھا مولا ہم کیسے مسلمون، تسلیم ہو جانے والے کیسے ہوں؟ فرمایا کونوا کالنحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، فرمایا شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ۔ شہد کی مکھی کیا ہوتی ہے؟ اس کا سائز جو نارمل مکھیاں ہوتی ہیں ان سے بڑا ہوتا ہے، اور جو پرندے ہوتے ہیں ان سے چھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا جو نحل ہے نا، شہد کی مکھی، وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کے برابر برابر کی ملتی جلتی جو مخلوق ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ گندگی پر، بدبو پر، تو سب بدبو پر جاتے ہیں، اس کی ڈائریکشن ادھر ہوتی ہے، بالکل اپوزٹ جا رہی ہوتی ہے، تو جو وہ تو جانتی ہے وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن جو باقی مکھیاں ہوتی ہیں وہ سب کہتی ہیں یہ اس اکیلے کو دیکھو کیا، ادھر اتنی اچھی بدبو ہے، اتنی اچھی نجاست ہے، یہ اس پر نہیں جا رہی، یہ کسی اور طرف۔ لہٰذا وہ ان مکھیوں کے نزدیک شہد کی مکھی کیا ہے؟ غلط راستے پر، لیکن وہ جا رہی ہے۔ فرمایا اور جو پرندے ہیں ان کے لیے شہد کی مکھی بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اوپر پرواز نہیں کر سکتی، درختوں پر وہ بیٹھ نہیں سکتی، پھلوں کو وہ کھا نہیں سکتی، تو جو نہ گندگی ہے اور نہ درخت اور پھل ہیں، بیچ میں جو پھول ہے نا وہ اس پر بیٹھتی ہے، اور وہ شہد کی مکھی کسی کو نہیں بتاتی ان پھولوں میں سے میں کیا رس لیتی ہوں، وہ کسی سے کوئی بحث نہیں کرتی کہ میرا تمہاری اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا کیسے صحیح ہے، میں تم سے چھوٹی ہوتے ہوئے اگر پھلوں سے محروم ہوں تو پھل بننے سے پہلے جو پھول ہے وہ مجھے کیا دیتا ہے انہیں نہیں بتاتی۔ فرمایا وہ اپنا شہد بناتی رہتی ہے، اور وہ صرف اتنا شہد نہیں بناتی جتنا اس کو ضرورت ہے، بلکہ وہ اتنا شہد بناتی ہے جس سے دوسروں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ پھر اس کے بعد محزم نے میرے مولا سے بڑا خوبصورت سوال کیا اور کہا مولا اگر ایسا ہو جائے کہ ہم ظہور نہ دیکھ سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ظہور نہیں دیکھ سکتے اور اس کی طلب رکھتے ہو تو گویا تم نے ظہور دیکھا، تم اب جو مرے وہ بھی تمہارا شہادت ہوگا، اور تمہیں خدا جب روز جزا اٹھائے گا تو تمہارے انتظار کی وجہ سے، انتظار کرتے کرتے چلے گئے اور جو مدعا تھا وہ حاصل نہیں ہوا، تو روز جزا خدا جب قبر سے اٹھائے گا تو تمہیں 2 شہادتیں دے گا، کہ تمہاری اس موت کو بھی شہادت قرار دے گا، اور انجام پر جب تم اٹھو گے اور تم نے ظہور نہیں دیکھا ہوگا اس کو بھی خدا شہادت ہی قرار دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ مسلمون میں رہو۔ ایک اور خوبصورت حدیث، سبحان اللہ، تسلیم ہو جانے والے،
روایت ہے جنگ نہروان امیر المؤمنین کی آخری جنگ تھی۔ جنگ نہروان سے واپسی پر جو آپ کے خاص اصحاب تھے انہوں نے آپ سے سوال کیا مولا اس کے بعد میدان کارزار میں کب آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی توفیق نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ آخری موقع تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر کہ ہم نے آپ کے ساتھ آخری محاذ تک جنگ لڑی، ہم ثابت قدم رہے، اور ہم اس بات پر دو عالم میں ناز کریں گے کہ ہم علی کے ساتھ آخری مقام تک لڑتے رہے۔ بات ناز کرنے کی ہے یا نہیں؟ فخر کرنے کی ہے یا نہیں؟ ہاں، جو آخری وقت تک مولا کے ساتھ ڈٹے رہے۔ مولا نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا آپ نے اپنی ہے یاد رکھنا ہے۔ مولا نے فرمایا تم تو خوش نصیب ہو، تم سے زیادہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے باپ دادا ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اس جنگ میں بھی میرے ساتھ شرکت رکھی ہے اور اگلی جنگوں میں بھی میرے ساتھ رہے ہیں۔ اصحاب حیران ہوئے، کہنے لگے مولا جن کے باپ دادا پیدا نہیں ہوئے وہ اس جنگ میں کیسے شریک ہو گئے؟ آگے تو جنگوں کی جو بھی بات ہے، اس جنگ میں کیسے شریک ہو گئے؟ سنیں، میرے مولا نے فرمایا آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والے آخری حجت کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب ان کے سامنے میرا موقف، میرا اپینین بتایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ علی نے اس بنیاد پر نہروان لڑی تھی، وہ میرے اس اپینین کی تائید کریں گے، اور نہ صرف وہ اس کی تائید کریں گے بلکہ جو آخری حجت ہے اس تک الحاق کے لیے میرے اس فیصلے پر ڈٹے رہیں گے۔ فرمایا وہ آخری زمانے کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بھی جنگ کی، آج وہ بھی شریک تھے، اور آنے والی جنگوں میں جو میرا فرزند لڑے گا اس میں بھی وہ شریک ہوں گے۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجمعین۔ جناب عمار ساباقی چھٹے امام سے بڑا دلچسپ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا جب سے آپ نے بتایا کہ آخری حجت جو ہیں وہ ظہور کریں گے، چھپے ہوں گے، غیبت میں ہوں گے، اور پھر وہ ظہور کریں گے، ہم نے جب سے یہ بات لوگوں کو بتائی ہے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہمارا تمسخر کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا امام جو ہے وہ کسی غار میں چھپا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ہے نا، اتنا کچھ ہو گیا اور اس نے امت کو چھوڑا ہوا ہے۔ لہٰذا فرمایا جناب عمار ساباقی نے کہ مولا ایسی حالت میں ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے، ابھی تو آپ کے چھٹے فرزند نے ایسا کرنا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ البتہ جو آپ نے فرمایا اس بات پر ایمان ہمارے دل میں ضرور ہے۔ مولا سے سوال کیا اور کہا کیا اب یہ جو ہمارے دل میں ایمان ہے یہ ہمیں ثواب دے گا؟ کیونکہ ہم دفاع نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم انہیں قانع نہیں کر پاتے، ہم کسی کو اس بات پر کنونس نہیں کر پاتے کہ یہ عقیدہ سچا کھرا اور امام کی غیبت جو ہے وہ ان کا جائز حق ہے۔ میرے مولا نے ایک سوال کیا، آپ نے سوال کیا، کہا کہ اے عمار ساباقی مجھے ایک بات بتاؤ، جو عبادت سب کے سامنے کی جاتی ہے اعلاناً اس کا ثواب زیادہ ہے یا جو چھپ کر کی جاتی ہے اللہ کے لیے اس کا ثواب زیادہ ہے؟ اس نے کہا مولا جو چھپ کر کی جاتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا لہٰذا ظہور مہدی کا انتظار کرنا پوشیدہ خیرات کی مانند ہے، ہاں جو چھپ کر خیر کیا جا رہا ہے نا اس کی مانند ہے۔ فرمایا اور یہ خیرات ایسی ہے کہ اگر کوئی واجب نماز پڑھے تو اس کا ثواب جو واجب نماز کا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بطور منتظر جو واجب نماز پڑھتا ہے خدا اسے 25,000 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ بحار الانوار کی 11ویں اور 12ویں جلد کے اندر یہ ساری احادیث موجود ہیں اردو زبان میں۔ العجل 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 العجل، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، صلی اللہ علیہ محمد۔
فرمایا ایک نافلہ نماز کا 10 نافلہ کے برابر ثواب، ایک نیکی کرنے کا 20 نیکی کے برابر ثواب، اور جس قدر وہ اپنی اس عبادت کو پوشیدہ رکھتا ہے اسی قدر اس کے حسنات میں، نیکیوں میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ سوال کیا جناب عمار صاباتی نے اور کہا کہ مولا کیا یہ اپنے ایمان کی حفاظت خاموشی کے ساتھ پوشیدہ رکھنا خوف یا ڈر نہیں ہے؟ مومن ڈرپوک نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جہاں پر ضرورت ہے وہاں بات کرو، البتہ جہاں اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے وہاں پر گناہ سے بہتر ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ لہٰذا اس زمانے میں مسلمون کون ہیں، تسلیم ہونے والے کون ہیں، خدا جانتا ہے اور ان کی قیمت ادا کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ساری روایات تو بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھی ہیں، ابدال کا مقام، انجام بہترین ہے، لیکن جب ہم انہی باتوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے یا صرف میرے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک چیز کو جب امپلیمنٹ کرنے پر آتے ہیں نا تو ہماری اور اہل البیت کی قربت جو ہے اس میں بہت فلکچویشن آتی ہے، پھر ہم بہت ساری جگہوں پر ایک رکاوٹ یا ایک سختی، مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ غلطی کی، وہ یہ کہ جب ہماری روحانیت کی بات آتی ہے نا تو ہم نے اہل البیت سے سیکھا، جب ہماری معنویت کی بات آتی ہے ہم نے سیکھا، جب قرآن آیا ہم نے سیکھا، جب عبادت آئی ہم نے سیکھا، جب ہمارے لیے عزاداری کا مرحلہ آیا ہم نے سیکھا، تاریخ ہم نے سیکھی، حدیث ہم نے، ہر چیز میں ہم نے ان سے سیکھا۔ لیکن جیسے ہی ہمارے ایموشنز کی بات ہوئی تو ہم نے وہاں پر تھوڑا سا یہ کیا کہ ہم اپنے جذبات میں اہل البیت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ ایسے کہ آپ ہمیں حاجت دلا دیں، ہم مشکل آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے ایموشنز کو صحیح نہ کریں، جو ہم مانگ رہے ہیں نا صحیح ہے غلط ہم نہیں جاننا چاہتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں دلا دیں۔ تو ہم نے جو ہمارے فیلنگز یا ہمارے آپ کہیں کہ جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، اس پر آ کر اہل البیت کو اپنا مینٹور یا اپنا رہنما اور سید نہیں بنایا۔ جبکہ آسان سا سوال، اہل البیت کی زندگی میں ایموشنل اونچ نیچ کتنی زیادہ رہی؟ آپ لوگوں کے جذبات کو کس قدر، اہل البیت کے جذبات کو کس قدر مجروح کیا گیا؟ بدن نہیں، جذبات سب سے زیادہ نا۔ اسی لیے روایت ہے کہ مولا نے اپنا جو سید الشہداء نے آخری خطبہ جو دیا نا اس میں فرمایا میرا درد یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے فرمایا میرا درد یہ ہے کہ تم نے مجھے جھوٹا سمجھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا درد یہ ہے کہ تمہاری تلواریں ننگی ہیں، تم میرے اوپر حملے کے لیے تیار ہو۔ جناب صدیقہ کونین، آپ کی مصیبت یہ نہیں تھی کہ آپ پر دروازہ گرایا گیا، آپ کی مصیبت کیا تھی؟ آپ کو جھٹلایا گیا، ایموشنل۔ ہاں، امیر کائنات 25 سال مکہ مدینہ، کسی میں ہمت تھی مولا کے اوپر حملہ کرتا؟ فزیکلی آپ کا وجود جیسا آپ چاہتے تھے ویسے تھے، بلکہ سکون میں تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ 25 سال کیسے گزارے؟ آنکھ میں کانٹا، گلے میں ہڈی۔ ہاں، امام حسن مجتبیٰ، پورا لشکر ساتھ ہے آپ کے، افراد کی تو کمی نہیں، مین پاور بے تحاشا آپ کے پاس جو ریسورسز تھے، امام حسن علیہ السلام پنجتن میں سب سے زیادہ امیر تھے، تو آپ کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں تھی، ناصرین کی کمی تھی۔ محاذ پر لا کر دشمن کے سامنے سرداروں نے، قریبیوں نے، اصحاب نے امام حسن کو اکیلا چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ معجز نما رسول کے بیٹے ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ اعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا معجزے سے ہی سب کرنا ہوتا تو میرے نانا ہجرت ہی نہ کرتے، اتنی مشقت ہی نہ اٹھاتے، مکے میں معجزہ دکھاتے، مکے کو آباد کر لیتے۔ آپ نے مدینہ، آپ نے اتنی جنگیں لڑی، آپ نے دوسروں کو کہا مشقت کرو، خود مشقت کی، لہٰذا معجزے سے میرے نانا نے کیا ہوتا میں بھی کرتا۔ اور امام حسین علیہ السلام میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا جانتا ہوں تم میری بات کا یقین نہیں کرتے، تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو،
تو جو اہل البیت پر سب سے بڑا اٹیک ہوا ہے نا وہ ایموشنل ہے، اور ہم نے اسی ایموشنل چیز کو جب ہم بالخصوص فتنوں میں آتے ہیں، مشکلات میں آتے ہیں، تو ہم اہل البیت سے کہتے ہیں ہمارا کسی نے دل توڑ دیا، اب اس کا بیڑا غرق آپ ہی کریں، ہے نا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ جب کوئی آپ کا دل توڑتا تھا تو جو آپ کرتے تھے وہ مجھے سکھا دے، ہم وہ نہیں ڈھونڈتے۔ لہٰذا میرے مولا امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے جذبات کی رہنمائی کے اصول معین کرو۔ ہماری زبان میں ایموشنل انٹیلیجنس کے کچھ پرنسپلز ہیں، آپ نے خطبہ نمبر 333 یاد رہے گا؟ ہاں 333 بہت آسان سا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا اصول، جو مومن ہے اس کی خوشی اس کے چہرے پر ہوتی ہے، اس کا غم پوشیدہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ الٹا ہے، ہم کہتے ہیں خوشی کسی کو نہ بتاؤ نظر لگ جائے گی، ہے نا؟ اور سب کو بتاؤ کہ کیا مشکل آ گئی ہے تاکہ سب سے سمپتیز ملیں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے چہرے پر ہمیشہ خوشی رکھو، اس کا اظہار کرو، اپنا غم کسی کو نہ بتاؤ، اپنے ایموشنز میں کس کو ایکسپریس کرنا ہے اور کس کو چھپانا ہے یہ پتا ہونا چاہیے۔ ہاں، لہٰذا آپ نے فرمایا جو اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، جو اپنا دکھ دوسرے کے سامنے رکھتا ہے، وہ اپنا ضعف، اپنی کمزوری رکھ رہا ہے۔ فرمایا اور جب تم نے کسی کو اپنی کمزوری دے دی تو تم نے اپنا راز دے دیا۔ سبحان اللہ، کسی کو اپنا راز نہیں دو۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ راز نہیں ہے، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ تو دکھ اور رنج ہے۔ لہٰذا کسی دوسرے کے اختیار میں اپنا راز نہ دو، پہلا اصول۔ دوسرا اصول، ہم کیوں مسلمون میں نہیں بنتے، امام سے قریب نہیں ہوتے؟ فرمایا کہ دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اپنی کامیابی کی ذمہ داری لیتا ہے لیکن ناکامی کی نہیں لیتا۔ جو اچھا کیا اس نے کیا، جو برا کیا اس کی وجہ XYZ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ناکامی کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں اور اپنی کامیابی کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں۔ فرمایا فاعل الخیر منہ وفاعل الشر منہ، برائی برائی نہیں ہوتی، برائی کرنے والا برا ہوتا ہے، اچھائی اچھائی نہیں ہوتی، اچھا کرنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو کر رہے ہو اسے اون کرو۔ اچھا کیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم سے برا ہو گیا تو تم نے وہ بھی تم نے ہی کیا، اچھا کیا تو تم نے اپنے ساتھ اچھا کیا، اور تم سے خطا ہو گئی تو وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، اس کا بوجھ کسی اور پر مت ڈالو۔ فرمایا دوسرا گروہ نہ بنو جو بلیم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اصول آپ نے بتایا، سبحان اللہ، فرمایا خدا ہمارے سامنے اس فیکٹ کو، اس مسلم حقیقت کو بیان کرتا ہے، فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ رسول کے لیے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ فرماتے ہیں مولا اللہ نے یہ ایک مسلم حقیقت بتائی ہے، ایک فیکٹ بتایا کہ یہ بات ہے اور ختم، یہ کوئی اور اسے لے نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آیت آپ نے مکمل کی اور فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ جو منافق ہیں نا، عزت پر حملہ کرنے والے، یہ نہیں جانتے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں وہ اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے اختیار میں لے سکتے ہیں، اس لیے اچھا برا پروپیگینڈا کرتے ہیں۔ فرمایا مولا نے کہ یہ بات کہ اللہ اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، منافق نہیں جانتے، تم جان جاؤ، تم مان جاؤ، تمہاری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچائے گا اس کے بس میں نہیں ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ، اللہ کہتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ خدا کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، میں کسی کے اوپر کسی دوسرے کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ خدا کہتا ہے ان اللہ لا یضیع الاجر، میں کسی کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار رہو گے میں تمہارے اوپر نعمتوں کو زیادہ کر لوں گا۔ لہٰذا جب اللہ نے یہ وعدہ وعید دے دیا، پھر
منافق نہیں جانتا اللہ نے تمہیں یہ وعدہ دے رکھا ہے، تم جان جاؤ کہ یہ عزت اللہ کے لیے ہے۔ چوتھی چیز، سبحان اللہ، سب سے زیادہ مشکل جو ہمارے لیے بالخصوص آخری زمانے میں، فرمایا جس سے اختلاف ہے اس کے ساتھ رہنا سیکھو۔ ہمارے ہاں اس کو جو سب سے آپ کہیں کہ ایک کامن ٹرمینالوجی، ڈس اگریمنٹس کے ساتھ اگری کرنا سیکھو نا، اختلافات کے باوجود رہنا سیکھو۔ خود امیر المومنین 25 سال رہے، کتنا بڑا اختلاف تھا، اور کیسے رہے کہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ ہوتے، ہم ہلاک ہو جاتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو اختلاف کے ساتھ رہ سکتا ہے وہ نجات تک جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے اگری کرتے تھے جو کچھ انہوں نے کیا، نکالا انہیں گھر سے، ان سے گھر الگ کیا، یا ان کو اپنے آپ سے عاق کر دیا کہ نہیں اب آج سے یہ میرے بیٹے نہیں، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ لیکن جن سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ڈس اگریمنٹ تھا ان کے ساتھ رہے۔ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی، ان کے ساتھ آپ کا بنیادی ڈس اگریمنٹ تھا، دین، مذہب اسلام اور حق کے اوپر۔ حضرت نوح کا بیٹا، کتنا بڑا اختلاف تھا، لہٰذا کہا جہاں بڑے بڑے اختلافات ہوں ان کے ساتھ رہنا سیکھو۔ یہ نہ پوچھا کریں کہ رسول خدا نے کیوں ایکس وائی زی سے نکاح کیا تھا، ڈس اگریمنٹس کے ساتھ رہے ہیں، اسی لیے انجام تک پہنچے ہیں نا۔ ہر چیز کو اپنے آپ سے کاٹو نہیں، ان کو ایکسیپٹ کرو اور ان کو ان کی جگہ، ان کا اپنا مقام دو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا پانچویں چیز جو اس سے پچھلی سے بھی زیادہ مشکل ہے، فرمایا اللہ کی مخلوق سے نا امید ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ سکون دینے والی نا امیدی لوگوں سے نا امید ہونا ہے۔ جب تم لوگوں سے نا امید ہو جاتے ہو، فرمایا پھر تم راحت تو سکون میں آ جاتے ہو۔ لوگوں سے اپنی ایکسپیکٹیشن کو کم کرو۔ سبحان اللہ، رسول خدا نے اپنے اصحاب کی تربیت ایسی کی تھی کہ فرماتے کہ اگر تمہیں دسترخوان کی دوسری جانب سے پانی بھی چاہیے نا تو دوسرے سے نہ مانگو، خود اٹھ کر جا کے لو۔ نمک بھی چاہیے تو خود، کسی سے توقع نہ رکھو کہ وہ تمہیں دے گا۔ میرے مولا سید الشہداء دعائے عرفہ میں فرماتے اللہم اجعل غنایا فی نفسی، اے پروردگار میرے نفس کو سب سے بے نیاز کر دے، میرے وجود کو کسی کی ضرورت ہی نہ رہے، میں ایسا بے نیاز ہو جاؤں کہ میں کسی دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہ رکھوں۔ لہٰذا یہ 6 پرنسپلز، ہاں آپ لوگوں کو میں دوبارہ جلدی سے اس کو روایت being recorded. دوسرا خطبہ جناب فاطمہ کا جو آپ نے بعد رحلت رسول دیا، دونوں خطبات سنیں اور دیکھیں کیسے میرے مولا نے کس طرح سے اپنے غم، اپنے رنج کا اظہار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خطبہ شقشقیہ اپنے رحلت رسول کے بعد دیا جب لوگوں نے سقیفہ کو کامیاب ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے خلافت کا لباس میرے تن کے حساب سے تیار کیا تھا، یعنی جو خلافت ہے وہ صرف اور صرف میرے لیے تھی۔ فرمایا البتہ ابن ابی قحافہ نے اسے چھینا اور خود پہن لیا۔ یہ مولا نے رنج بتایا ہے، اپنا غم بتایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، دیکھیں فرما رہے ہیں میرا غم یہ ہے، اور پھر بتا رہے ہیں عزت اللہ نے کس کو دی ہے۔ فرمایا میں وہ پہاڑ ہوں جس کی بلندی ایسی ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا سیلاب کیوں نہ آ جائے یہ پہاڑ اس میں غرق نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کوئی پرندہ میری بلندی تک پرواز نہیں مار سکتا۔ فرمایا اللہ نے میرے سینے میں جو کشادگی دی ہے اور جو علوم دیے ہیں تمام بشر جمع ہو جائیں وہ علم نہیں اٹھا سکتے جو اللہ نے میرے سینے میں عطا کر رکھا ہے۔ اور اس بات کا علم جہاں مجھے ہے وہاں میرے حق کو چھیننے والے کو بھی ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ علی سب سے زیادہ اس کی لیاقت رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ، یہ نہیں کہا کہ اس نے لے لیا، فرمایا پھر بھی اس نے اپنی عاقبت کو خراب کیا۔ ہاں ہم کیا جب غم کا اظہار کرتے ہیں خود کو چھوٹا کر دیتے ہیں، خود کو کمزور کر دیتے ہیں۔ مولا نے بتایا کہ میرے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے اس نے میرا حق مارا،
لیکن میری ذات کی بزرگواری سیلف ریئلائزیشن، میری ذات کی عظمت اپنی جگہ ثابت ہے، ہاں، اور میری عزت میں رتی برابر، ذرہ برابر کوئی کمی نہ آئی، اور اس چیز نے مجھے کمزور نہیں کیا۔ فرماتے ہیں مولا کہ جب میرے ساتھ یہ ظلم و جفا ہوا تو میں نے سوچا کہ میں اس کا جواب لوں اور میں حملہ کروں، میں لشکر کشی کروں۔ فرمایا لیکن میں نے دیکھا بھیانک تیرگی ہے، سخت اندھیرا ہے، اور جو میرے آس پاس لوگ ہیں ان کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، یعنی یہ مدد کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، زمانہ بے وفا ہے۔ فرمایا پھر میں نے قرین عقل یہ سمجھا کہ میں ان کے سامنے صبر سے کام لوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں بے نیاز، جو میرا ساتھ نہیں دے رہے، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو اب میں اکیلا رہ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کوئی ساتھ نہ دے تو کیا ہوتا ہے ہمیں، ہم اکیلے رہ جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں قرین عقل فیصلہ کر رہا ہوں، جو عقل کے حساب سے وہ فیصلہ کر رہا ہوں، لہٰذا پھر اس کے بعد آپ کا مشہور جملہ جس میں آپ نے فرمایا اب میں اپنا وقت ایسے گزاروں گا جیسے آنکھ میں کانٹا اور گلے میں ہڈی، بے نیازی کے ساتھ۔ تکلیف ہے، تم تکلیف دے رہے ہو، کس نے میرا حق غصب کیا ہے، لیکن میں اپنا فرض انجام کیوں نہیں دے رہا، جنہوں نے نہیں دیا ان کے ہاتھ پیر کٹ گئے۔ میں نے عقل کا فیصلہ اسی طرح سے، سبحان اللہ، جناب صدیقہ کونین، کیا آپ کا شاندار خطبہ ہے کہ انسان اگر جاننا چاہے نا کہ سب سے زیادہ ویکسٹ لمحے میں انسان کو کیسے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، خطبہ فدق، خطبہ شقشقیہ۔ بی بی، آپ جانتے ہیں بی بی کی کیفیت کیسی تھی بعد رسول۔ آپ جب تشریف لے کر گئیں آپ نے بھی نام لیا، یہی نام ابن ابی قحافہ کا، مخاطب کیا اور فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، یہ نہیں کہا میں علی کی زوجہ ہوں، یہ نہیں کہا میں حسن و حسین کی ماں ہوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، تم نے میری عزت نہیں لی، تم مجھے رسوا نہیں کر سکتے، میری عظمت اپنی جگہ باقی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ آپ نے فرمایا، آپ جانتے ہیں جب دودھ ابالا جاتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی بلائی آ جاتی ہے نا، کریم آ جاتی ہے، جانتے ہیں نہیں بات؟ بی بی نے فرمایا کہ میں جانتی ہوں تم بالائی لینے کے بہانے پورا دودھ پینا چاہتے ہو، سبحان اللہ، ہاں مجھے تم سے کوئی نیکی کی امید ہی نہیں، اسی لیے بی بی رنجیدہ نہیں ہے۔ غم کیا ہے؟ رسول کی زحمات ختم ہوئی۔ فرمایا کہ میں جانتی ہوں تم بلائی کے بہانے پورا دودھ لینا چاہتے ہو، اور مبارک ہو، مبارک ہو میں نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا۔ اور پھر فرمایا خوشخبری میری جانب سے تمہارے لیے اچھی خبر ہے، وہ یہ کہ یہ جو سلطنت اور طاقت قدرت کی اونٹنی ہے جس کا دودھ تم پی رہے ہو، فرمایا یہ سلطنت و طاقت کی جو اونٹنی ہے یہ حمل سے ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، اور جب اس کا بچہ ہوگا تو تم ہاتھ میں برتن لیے دوڑو گے کہ اور دودھ آئے گا۔ فرمایا خوشخبری ہو، یہ اونٹنی بچہ پیدا کرنے کے بعد دودھ نہیں دے گی، اس کے بطن سے خون آئے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رسوائی تمہارے حصے میں ہے، ہمیں تم سے کوئی توقع نہیں ہے، ہمیں تم نے کمزور نہیں کیا ہے، ہم تمہارے ضرورت مند و محتاج نہیں ہیں۔ آپ کیا بتا رہی ہیں کہ جو برا کر رہا ہے وہ برے انجام میں جا رہا ہے۔ ہم جب غیبت امام زمانہ میں مشکلات کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں مشکلات ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں۔ بی بی نے کیا بتایا؟ ان مشکلات کے نتیجے میں تم اپنے لیے سب سے برا راستہ منتخب کر رہے ہو۔ جب مومن مسلم ہوتا ہے نا، تسلیم ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا تسلیم ہوتا ہے کہ وہ حق کے اوپر باقی رہتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے آخر میں نجات تک جانا ہے۔ اسی لیے فرمایا نجل مسلمون، امام کے ظہور تک وہی لوگ پہنچیں گے جو تسلیم ہو جانے والے ہیں۔
جن کے پاس ایموشنل گائیڈنس بھی موجود ہے. ہو سکتا ہے وہ مال قربان کریں لیکن جذبات میں آ کر مار کھائیں. نہیں، وہ ہمارے پاس ہمارے جذبات کے لیے بھی ہمیں رہنما بنائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل البیت پر کربلا میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا نا، جھٹلائے جانے اور تکذیب کرنے کے بعد، وہ یہ کہ سب جانتے تھے کہ اس گھر کی عورتیں پردہ نشین ہیں. سب جانتے تھے کہ ان کے چہرے درکنار اس گھر کی مستورات کے سائے کو بھی کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا. یہ جانتے تھے کہ جب اس گھر کی عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ کس اہتمام سے نکلتی ہیں. اسی لیے بعد شہادت امام حسین جو اہل البیت کی تعظیم تھی، اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کی جان لینے کے لیے ضروری نہیں ہوتی کوئی ہتھیار، کوئی اسلحہ استعمال کیا جائے. جیسے مچھلی کو اگر مارنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی چھری اٹھائی جائے، کوئی چاقو اٹھایا جائے. مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں، خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی اس پانی میں ہے. فرمایا جناب زینب کبریٰ کی زندگی بھی اس چادر میں تھی، عفت و حیا میں تھی. اگر صرف یہ کہا جائے کہ چادر اور مقنع چھین لیا گیا تو کاش بات یہیں رک جاتی. یہ جفا بھی بہت ہے، یہ ظلم بھی بہت ہے. اہل حرم کی چادر کو کوئی نامحرم چھینے، یہ جفا بھی بہت ہے. لیکن مقنع و چادر کو چھیننے کے بعد ان کے ہاتھوں میں رسن باندھ دی گئی. دیکھیے جناب زینب کبریٰ کی بڑی تربیت کی ہے پنجتن نے. ایام 40 قریب ہیں. اللہ ہمیں وہ اشک و آنسو دے، وہ گریہ دے جو جناب زینب نے کیا. اللہ آپ سب کی آنکھوں کو زرخیز رکھے، اللہ دلوں کو نرم رکھے. نام حسین لیتے ہی آپ کے دل سے غم کی ایسی کیفیت ہو کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں. دعا دیتی ہوں، میں اپنے لیے بھی یہ دعا مانگتی ہوں. جناب زینب کبریٰ کی تربیت کی، رسول خدا نے تربیت کی. جب پیدا ہوئی تو فرمایا یہ میری زینت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے. نبی خدا نے جناب زینب کی ولادت کے وقت اشک و آنسو بہائے، فرمایا یہ میری زینت بنے گی. جناب فاطمۃ الزہرا نے جناب زینب کی تربیت کے اپنے ساتھ دربار لے کر گئیں، بیت الاحزان لے کر گئیں، جنت البقیع لے کر گئیں. دکھایا کہ بیٹی مردوں سے کیسے بات ہوتی ہے. اس کے بعد امیر کائنات نے جناب زینب کی تربیت کی. میری جان قربان، جب آپ کے سر اطہر پر فرق شگافتہ لگا امیر کائنات کے، امام حسن و امام حسین آپ کو مسجد کوفہ سے گھر لا رہے تھے. آپ نے فرمایا اے حسن و حسین گریہ نہ کرو، مردوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عورتوں کا حوصلہ جاتا ہے، اپنے اشکوں کو صاف کرو. امیر کائنات نے اپنے جوان بیٹوں کو صبر کی تلقین کی، ان کے آنسوؤں کو صاف کروایا. گھر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے زینب کھڑی تھی. علی نے گریہ کیا، بی بی کے ہاتھوں کو چوم کر فرمایا اے میری جان، ان ہاتھوں میں اسی شہر میں رسن بندھے گی، نامحرموں کے نرغے میں آپ کو لایا جائے گا. علی زینب کی تربیت کر رہے ہیں. بی بی نے فرمایا اے میرے بابا، جس بہن کے 18 غیور بھائی ہوں وہ کیسے مان لے ایسا وقت آئے گا، لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں لہذا تسلیم، میں اسلام کی زینت بنوں گی. اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ، جب آپ کو زہر دیا گیا اور تھال میں آپ کے جگر کے ٹکڑے گر گر کر پڑ رہے تھے، جناب زینب کبریٰ نے سخت گریہ کیا. روایت کہتی ہے امام حسن نے فرمایا اے میری بہن زینب، آج میرے ساتھ بیٹھ کر گریہ کر لیجئے، کیونکہ جو مصیبت حسین کی ہے نا
ایسی مصیبت کسی کی بھی نہ ہوگی. تب بعد حسین آپ پر صبر لازم ہوگا. 2 محرم کو زینب کربلا پہنچی. ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. زینب نے ایسا گریہ کیا غش کھا گئی. سید الشہداء کو بلایا گیا. مولا نے پوچھا اے بہن غش کیوں کھا گئی؟ فرمایا ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے. فرمایا اے بہن زینب وہ کوئی اور نہیں میری اور آپ کی دکھیاری ماں ہے. یہ جگہ ہماری قتل گاہ ہے. یہاں ہماری قبریں بنیں گی. یہاں ہمیں قتل کیا جائے گا. یہاں پر ہمارے نام سے خدا اپنے حرم کو آباد کرے گا. جناب زینب کی تربیت پنجتن نے کی. جانتے ہیں کس دن کے لیے؟ 70 قدم کے فاصلے سے دیکھے زینب. اس دن کے لیے تربیت کی کہ 70 قدم کے فاصلے سے دیکھے تو اس وقت گریہ و ماتم نہ کرے، مسلمانوں کو یاد دلائے کہ کس کی گردن پر چھری چلا رہا ہے. مسلمانوں کو یاد دلائے کہ اسلام پر کتنی بڑی جفا ہو رہی ہے. میری بیوی بتائیں کہ یہ مارنے والا کس کو مار رہا ہے. حوصلے کے ساتھ زینب کھڑی رہے. اور اسی تربیت کا نتیجہ وہ دن آیا. روایت کہتی ہے 11 محرم سے جناب زینب کبریٰ کا جہاد شروع ہوا. کہتے ہیں شمر ملعون نے عمر ابن سعد نے بطور خاص حکم دیا اور کہا بیویوں کے ہاتھ باندھے جائیں اور اسے پس گردن ڈال دیا جائے اور اونٹوں کے پیچھے اوپر جو اماریاں ہیں انہیں ہٹا دیا جائے. اونٹ کی برہنہ پشت پر بیبیوں کو بٹھا دیا جائے اور پھر اس کے بعد ظالم نے کہا انہیں گنج شہیداں سے گزارا جائے. یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے مردوں کو کیسے مارا ہے. زینب کی تربیت ہوئی ہے. یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے مردوں کو کیسے مارا ہے. لہٰذا ایسا ہی کیا گیا. 11 محرم کو جب بیبیوں کو گنج شہیداں سے گزارا گیا اور جناب زینب نے امام حسین کا لاشائے پامال دیکھا، اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین پر گرا دیا. پس گردن ہاتھ بندھے تھے، منہ کے بل گری، پشت کے بل گری. اللہ جانے اللہ جانے. روایت کہتی ہے کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب لاشائے امام حسین تک آئی. عمر ابن سعد اور شمر کو بتایا گیا اور کہا گیا حسین کی بہن لاشائے حسین پر آ گئی ہے. آؤ تماشا دیکھتے ہیں. آؤ تماشا دیکھتے ہیں یہ کیسے گریہ کرتی ہے. اللہ اکبر. جب جناب زینب نے دیکھا حسین کے بدن پامال کو، بی بی نے کھڑے ہو کر پہلا سوال کیا کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ بدن کے ٹکڑوں سے یہی سوال ہوتا ہے. جو لاشا ہے وہ چہرے سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ہائے وہ پامال لاش جس پر سر نہ تھا. اسی لیے بی بی نے سوال کیا کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو دل بند بطول ہے؟ کیا تو دل بند رسول ہے؟ کیا تو فاتح خیبر شکن کا بیٹا ہے؟ یہ کہنے کے بعد شمر اور عمر ابن سعد دیکھنا چاہتے تھے زینب کیسے ماتم کرتی ہے. ہائے میری جان قربان. زینب نے پس گردن ہاتھ اپنے سینے کی جانب کیے، حسین کے بدن پر جتنے پتھر تھے ہٹانے شروع کیے، جتنے خس و خاشاک تھے ہٹانے شروع کیے. اپنے بدے ہوئے ہاتھوں کو لاشائے پامال حسین کے نیچے رکھ کر لاشائے پامال حسین کو بلند کر کے کہا اے پروردگار قبول کرنا، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کرنا، اے اللہ میرے حسین کو قبول کرنا. شمر عمر ابن سعد سمجھ گئے یہ پنجتن کی پروردہ ہے، یہ زینب کبریٰ ہے. یہاں غم کا تماشا نہیں، کربلا درسگاہ زینب کبریٰ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع.
اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير، آمين يا رب العالمين. ماتم امام حسین علیہ السلام.